السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ آج بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے اور آج کا آپ کو معلوم ہے کہ یوم کشمیر بھی ہے اور فروری کی 5 تاریخ ہے، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے حالات کو دیکھ رہے ہیں اس میں اب یوم کشمیر کیسے منایا جا سکتا ہے۔ جو آج ہمیں دیکھ رہا تھا کہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں اور جن میں ہم انڈیا کی افواج کو اور ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، بعینی ہی ہمارے ہاں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے، تو پتہ نہیں ہم کس طرح وہاں پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ظلم و ستم ختم کیا جائے۔ ہمارے تو اپنے اتنا زیادہ وہ چل رہا ہے۔ دوسری بات جو تھی، میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ ایک بریکنگ نیوز ٹائپ سمجھ لیں آپ، وہ یہ ہے کہ مبینہ طور پر اور اطلاعات کے مطابق، جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق، لاہور ہائی کورٹ کے جو 8 ججز ہیں وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، اور سپریم کورٹ کے 2 ججز جو ہیں وہ مزید استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور جسٹس شاہ جمیل، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، وہ فارمر کیپٹن ہیں، فوج کے سے ریٹائر ہوئے ہیں، تو وہ ان کو بھی بڑا کہا گیا تھا کہ آپ نہ کریں، لیکن انہوں نے کر دیا۔ اور ابھی بھی لوگوں سے یہ جو ریزائن دینے والے ہیں ان سے کہا گیا کہ الیکشنز ہو لینے دیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، عدلیہ بھی جو ہے وہ تنگ آ گئی ہے اور کافی معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، بفور آئی انوائٹ سہیب بھائی، بلکہ میں ان کو سہیب بھائی کو اسکرین پہ لے آتا ہوں اور پھر ان سے بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پوچھتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم سہیب بھائی۔ وعلیکم السلام جی۔ سہیب بھائی، ایک تو یہ میں نے جو آپ کو بتائی کہ یوم کشمیر کے حوالے سے بھی، اور دوسرا یہ جو میں نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز، اور تیسری ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میرے ایک بہت ہی پیارے عزیز ہیں خالد ضیاء گوندل صاحب، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جو آپ کل بھی بات کر رہے تھے اور پچھلے بھی آپ مختلف پروگرامز میں بات کر رہے تھے نا، کہ الیکشنز میں لوگوں کے ووٹس جو ہیں وہ کس طریقے سے ادھر ادھر کیے گئے ہیں، یہ ان کے اپنے گھر کی وہ مجھے بتا رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ ان کے گھر میں جو افراد ہیں ان میں سے ایک کا جو ووٹ ہے وہ جناب سرگودا بھلوال میں انہوں نے پھینکا ہوا ہے، ایک دوسرے جو ہیں ان کا بھی بھلوال میں پھینکا ہوا ہے، ایک جو ان کے گھر کے فرد ہیں ان کو اسلام آباد میں جھگی سیدہ ہیں کوئی، وہاں پہ ان کو پھینکا ہوا ہے، ان کی جو خاتون خانہ ہے ان کو F11 میں پھینکا ہوا ہے، پھر ایک کا جو گھر کے ووٹ ہے اس کا E11 میں ہے۔ اچھا، دوسری جو ہے وہ راول ٹاؤن اسلام آباد، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اور ان کی جو بہو ہیں ماشاءاللہ، ان کو منسیرا میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو صورتحال آپ نے کل بتائی تھی یہ تو بہت ہی بھیانک ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، اور دیکھیں ان کی کمٹمنٹ دیکھیں، تو میں نے پوچھا کہ پھر آپ کیا کیسے ووٹ مینج کریں گے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے مینج کر لیا ہے، ہم میں سے ہر شخص انہی پولنگ سٹیشنز پہ جا کے، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 500 کلومیٹرز کا فرق ہے، دور دور ہیں، جو منسیرا سے ان کے گاؤں کا فاصلہ ہے وہ 500 کلومیٹرز ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر جو بندہ ہے وہ ووٹ میک شور کرے گا کہ ووٹ ڈالے گا۔ اور یہی کمٹمنٹ جو کل آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے اندر ہونی چاہیے تاکہ ووٹ جو ہے وہ ہر حال میں ڈالا جا سکے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ کے جو وہاں پہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا اور معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں کر لیے جائیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ کو بفور وی گیٹ انٹو اٹ، ایک ہماری جو بہن ہے کوئی، انہوں نے کہا ہے کہ کل آپ نے بات کی تھی دین اکبری کی، انہوں نے کہا کہ یہ دین اکبری نہیں ہے، یہ دین عسکری ہے۔ تو میں نے کہا چلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی معاملات جو ہیں وہ اس کی طرف بھی آپ تھوڑی سی توجہ کریں۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ الیکشن مہم جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، تو اس میں اب آپ کو کیا اپرچونٹیز کیا نظر آ رہی ہیں، خدشات بھی ہیں کیا ہیں؟ اور اس سے پہلے اگر آپ چاہیں تو ان کے اوپر جو میں نے باتیں کی اس پہ بھی کامنٹ کر سکتی ہیں، پلیز کو ہے۔ جی بالکل شکریہ۔ آپ نے جو بات کی نا کہ 8 ججز لاہور ہائی کورٹ کے اور باقی عدلیہ کے بھی 2-3 ججز استعفیٰ دینے پہ تیار ہیں، کہ شاہد جمیل جو ہے نا وہ ٹاپ کے جو 5-6 ججز تھے ہائی کورٹ میں اس میں تھے، اور میں بھی کہ وہ سپریم کورٹ میں جانے والے تھے، بہت کمپیٹنٹ جج تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ جو ٹریبیونلز ہیں، یہ خاص طور پر جو FBI کو دیکھتے ہیں نا، جیسے انکم ٹیکس ٹریبیونل ہو گیا یا سیلز ٹیکس ٹریبیونل ہو گیا، اس میں انہوں نے نامینیشن کی اپنے بڑے چہیتوں کی۔ جب چہیتوں کی نامینیشن ہوئی تو کیس ان کے پاس گیا، انہوں نے اس میں کہا کہ پولیٹیسائزیشن آف ٹریبیونلز جو ہے یہ بالکل ختم کی جائے، اس میں میرٹ پر تقرری ہو تاکہ ریکوری بہتر ہو۔ دیکھیں جب آپ ٹریبیونل میں میرٹ پر تقرریاں نہیں کرتے تو ججوں کے فیصلے میں، جج مینز ٹریبیونلز کے جو ہیڈز ہیں ان کے فیصلوں میں جان نہیں ہوتی، اور جان نہیں ہوتی تو وہ آگے جا کے سسٹین نہیں کرتے، لوگ کہیں نہ کہیں سے اس کو چینج کروا لیتے ہیں۔ تو ان کا یہ بڑا ایک فیصلہ تھا جو خاص طور پر وکلا برادری میں بہت زیادہ ڈسکس ہوا تھا۔
تو انہوں نے پہلے سے ہی مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی مداخلتیں ہیں وہ مختلف صورتوں میں ختم ہونی چاہیے. اچھا جو ان کا استعفے میں انہوں نے اپنے خاص طور پہ جو علامہ اقبال کے شعر کوٹ کیے تھے 4-5 وہ والے اشعار تھے جو کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ جو محکوم ہے اور ان کو بالکل اپنی آزادی کا، اپنی خودی کا، اپنی جو قلب کی حرمت ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی اوقات مینس وہ جو ایک کمین کی اوقات ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے اپنی جو پرواز ہے شاہین کی اس کے مطابق زندہ رہنا چاہیے جو علامہ اقبال نے کہا تھا. اچھا علامہ اقبال ہمارے نظریہ پاکستان کے خالق بھی ہیں. یعنی علامہ اقبال کو کوٹ کر کے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس وقت تصور پاکستان کے جو خالق ہیں ان کے تصور سے بہت ہٹ گئی ہے. اور وہ علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم کا جو فلسفہ تھا آزادی لینے کا اس میں انصاف کا ایلیمنٹ زیرو ہو گیا ہے. تو بالکل یہ صرف لاہور اور سپریم کورٹ میں محدود نہیں ہے، یہ جو ایک انقلاب سپریم کورٹ عدالتی نظام کے اندر سے آ رہا ہے جو ایک عدالتی آمریت ٹائپ شے نظر آ رہی ہے کہ ہماری جو ٹاپ کورٹ ہے وہ جھک گئی ہے پارلیمنٹ کے سامنے. اسلامی تاریخ میں پارلیمنٹ کی بالادستی کبھی تسلیم نہیں کی گئی اور خاص طور پر ایک ایسی پارلیمنٹ کی جو ایک ایسے نظام کے تحت کام ہوا جو ہمارے سماج سے مطابقت نہیں رکھتا، ہماری روایات اور ہمارے دین سے مطابقت نہیں رکھتا. یہ ایسی پارلیمنٹ ہے جس میں 30-40-50% لوگ تو وہ جن پہ کرمنل کے، غبن کے، خربت کے، چوری چکاری کے مقدمے، حتیٰ کہ قتل اور ریپ کے بھی ہوں گے. تو یہ والی پارلیمنٹ جو ایک طاغوتی نظام جس کو کہتے ہیں نا اس کے تحت قائم ہونے والی ہے یا ہو چکی ہوئی ہے یا جیسے بھی ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی، تو یہ اس لیے مطلب یہ اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے جوڈیشری کے جو صاف ستھرے جج ہیں جو مطلب بہت زیادہ اپنے آپ کو اسکویز محسوس کر رہے ہیں. آپ بابر ستار کو دیکھیں، کافی بورڈلی انہوں نے اسلام آباد میں مقابلہ کیا وہاں پہ اپنے نظام کا اس پورے کے. دیکھیں 2 DIG بھگا دیے گئے کوئٹہ کے، جاؤ ہوا سیر کرو جا کے. کوئٹہ کو انہوں نے کالا پانی سمجھ لیا. نعوذ باللہ ہمارے ملک کا حصہ ہے اور بہت اچھا خوبصورت اور پرکشش حصہ ہے. ہمیں بھی وہاں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، میل ملاپ بڑھانا چاہیے، اس کو کاٹنا نہیں چاہیے. یہ اس کو کالے پانی کے طور پہ لے رہے ہیں جو بڑی خطرناک ٹرینڈ ہے. تو میں اس میں آپ کی بات میں تھوڑا سا یہ بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ، میں پھر کہوں گا کہ بہت زیادہ تعداد میں ججز ریزائن کرنے کا سوچ رہے ہیں. تھوڑا سا ان کو اپنے فیوچر کی فکر ہے کہ کہیں ان کے بچوں کو اٹھا کر نہ لے جائیں. یہ ظاہر ہے یہ بھی معاملہ چل رہے ہیں. اچھا یہ جو ڈسین آیا تھا عدت والا جو ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے اس کا آپ ویسے اکثر میں نے دیکھا آپ پوسٹ مارٹم کرتے رہتے ہیں، تو اس کا ذرا آپ نے پوسٹ مارٹم کیا، کیا کچھ آپ کو نظر آیا اس میں سے، کچھ ایکسٹرا چیزیں کچھ نظر آئی ہیں؟ دیکھیں یہ فیصلہ مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے استغاثہ نے لکھ کے رکھا ہوا تھا، استغاثہ نے، پروسیکیوشن نے لکھ کے رکھا ہوا تھا، اس پہ جسٹس جو قدرت اللہ صاحب ان کے سگنیچر موجود ہیں، مطلب انہوں نے سائن کیا صرف. اب اس میں اگر آپ بلنڈر دیکھیں، بلنڈر اس میں یہ ہیں کہ فیصلے میں کہیں بھی عمران خان کی گواہی نہیں ہے. یعنی ایک جو کلپریٹ نمبر 1 جس کو تصور کیا ہے اس کا بیان ہی نہیں ہے. اس کے بیان کا ایک جملہ کوٹ ہوا ہے کہ چونکہ عمران خان جیل میں تھے تو ان کو پیش نہیں کیا جا سکا تو بھی عدالت جیل چلی جاتی اور عدالت جیل میں بیٹھی ہوئی بھی تھی تو عدالت جیل میں عمران خان کا بیان لے لیتی. جب بیان لینے کا مرحلہ تھا تو اسکائپ کا جو انٹرنیٹ سسٹم تھا ڈاؤن ہو گیا، جو آپ نے کہا کہ بلوچستان میں بھی ہوگا، یہ پورے ملک میں ہوگا، انٹرنیٹ سلو بھی ہوگا، بیٹھے گا بھی. شارکیں تو کھلی پھر رہی ہیں نا، سمندر کے اندر تھوڑی تعداد میں شارک ہوگی، پاکستان میں شارک کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو یہ RTS تو یہ جو مطلب اسکائپ کا نظام تھا وہ صرف اس وقت بیٹھ گیا جب عمران خان کا جب کی گواہی ہونی تھی. تو بھئی جب کورٹ وہاں پہ گئی تو گواہی لے لیتی. یعنی انٹینشن یہ تھی کہ جس کو ملزم نمبر 1 بنایا گیا ہے اس سے صفائی کا بیان نہیں لینا، گواہی نہیں لینی، تو اس کا بیان موجود نہیں ہے. نمبر 2 اس میں بلنڈر ہے جگہ جگہ پر، وہ یہ کہ جو بیان دیا اس نے پروسیکیوشن کے وٹنس نمبر 1 نے، جن کا نام خاور فرید مانے گا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بائی فورس روکنے کی کوشش کی تھی بخاری کو، زلفی بخاری کو اور عمران خان کو. تو جج کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کون سی فورس تھی اور وہ کب یوز ہوئی اور کیسے یوز ہوئی، پولیس تھی یا کوئی اور فورس تھی؟ فورسز تو بہت ہے نا ہمارے یہاں، تو وہ کون سی فورس تھی جس کے ذریعے سے عمران خان کو روکنے کی کوشش کی گئی. نمبر 3 اس میں یہ ہے کہ بہت بڑا بلنڈر کہ عدالت نے یہ کہا کہ خاور فرید مانیکا نے کہا کہ وہ طلاق دینے کے بعد ان کے ساتھ صلح صفائی کر کے رہنا چاہتے تھے. مطلب یہ کون سا اسلام ہے کہ جس میں کوئی آدمی ڈائیورس دے دے گا اور پھر اس کے ساتھ رہنا چاہے گا؟ یہ تو حدود اس پہ لگنی چاہیے جس کی یہ سوچ ہے کہ وہ ڈائیورس دینے کے بعد اپنی بیوی کو رکھنا چاہے گا. یہ جج نے 2-3 جگہ پہ کوٹ کیا ہے کہ خاور فرید مانیکا تو رکھنا چاہ رہے تھے، انہوں نے ڈائیورس میں بیچ میں گھس گئے تو انہوں نے میری جو صلح صفائی کا عمل تھا اس کو بلاک لگا دیا.
اچھا نمبر اس میں 3 پہ بلنڈر اس میں یہ ہے کہ ایک تو دیکھا نا میں نے بتایا کہ بیان نہیں لیا گیا عمران خان کا. نمبر 2 342 کا اس میں اسکائپ جو بیٹھ گیا. نمبر 3 یہ کہ کورٹ جب عدالت میں اس میں جیل میں موجود تھی تو کیوں نہیں لیا گیا. نمبر 4 اس میں یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا اس میں کہیں وکلا صفائی کے اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں. سلمان اکرم راجہ کا جہاں پہ بیان آ رہا ہے نا کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نہیں ٹائم کے اندر ہوئی ہے اور 6 سال بعد اس کو کیوں یاد آیا, تو اس کے فوراً بعد جج کو یاد آ گیا کہ یہ بیانات تو بڑے فیک ہیں اور جو خاور فرید مانیکا نے اسٹیٹمنٹ دیے وہ بڑی سالڈ ہیں. مطلب ہودا یہ جو جج ہے یہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والے عمران خان کی اسٹیٹمنٹ وہ جو سوری سلمان اکرم راجہ کی اسٹیٹمنٹ ویک ہے اور اس کی اسٹیٹمنٹ اسٹرانگ ہے. انہوں نے بڑے انڈینائبل یعنی جو ریفیوٹیبل نہیں ہے وہ دلائل پیش کیے ہیں. تو وہ کون سے دلائل ہیں؟ مثلا ایک دلیل تو یہ تھی کہ انہوں نے 14 تاریخ کو نومبر کو طلاق دی, مان گئے سارے کہ طلاق دی اور اس کو ایکسپٹ کر لیا. پھر جب انہوں نے کہا کہ اس کی جو پہلی شادی ہے وہ 1 جنوری 2018 کو ہی پہلی شادی مینس جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے 2 شادیاں کی, 2 مرتبہ نکاح پڑھایا گیا, تو جو پہلا نکاح پڑھایا گیا وہ 1 جنوری کو تھا. اچھا اب اس میں بھی آپ دیکھیں تو 39 ڈیز کی مدت پوری ہو جاتی ہے. یہاں پر کورٹ نے ایک بلنڈر یہ کیا کہ اس نے خاور فرید مانیکا کے بیان کو ترجیح دی عورت کے بیان پر, جو اس میں مین چیز ہے. دیکھیں عدت کے معاملے میں مین گواہ جو ہے وہ عورت خود ہے جو بیگم بننے والی ہے یا بن چکی ہے, خود ہے جس کی اسٹیٹمنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ 39 ڈیز میں عدت کی جو بھی مدت ہے اس کا تعلق تو پیریڈ سے, اگر پیریڈ پورے ہو گئے تو اس میں 3 پیریڈ پورے ہونے چاہیے, وہ ہو گئے تو ٹھیک ہے. اچھا اور 90 ڈیز جو ہے وہ اس طریقے سے بائنڈنگ نہیں ہے جیسے مطلب تصور کیا جاتا ہے ہمارے ہاں. اچھا اس میں ایک اور ٹاپ کلاس جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹاپ کلاس بلنڈر یہ ہے کہ جج لکھتا ہے پہلے ہی صفحے پر کہ عمران خان کی جو اپنا یہ زوجہ ہیں مطلب بشرا بیگم, ان کی بہن دبئی میں ہوتی ہیں اور وہ یہودی ایجنٹ ہیں. مطلب ان کو کہاں سے ٹیلی گرام آ گیا کہ عمران خان کی جو سالی ہوئی نا وہ جو سعودی عرب میں یو اے ای میں مقیم ہے وہ یہودی ایجنٹ ہے. تو اس پر جج نے کیا انکوائری کی تھی اس کو کوٹ کرنے کے لیے کوئی یہودی ایجنٹ ہے, تو ان کو کس ذرائع سے ثابت کیا تھا کہ عمران خان کی جو اپنا بہنی ہوئی نا بیگم کی بہن بھی بہنی ہوئی, تو وہ کیسے مطلب یہودی ایجنٹ ہے؟ اتنا بڑا الزام انہوں نے عائد کر دیا. اچھا پھر اس میں پی ایم ڈی کا جو پی ڈی ایم کا جو ایک پرانا دلیل سے ریاض پیری مرودی جج صاحب اس الزام سے بھی بہت متاثر نظر آیا کہ انہوں نے پہلی پیج میں لکھ دیا کہ پیرنی اور مریدنی کے جو چکر تھے اس میں یہ پڑے ہوئے تھے. مطلب یہ جج کو ایسے جملے کوٹ نہیں کرنا چاہیے تھے. قانون کا مقدمہ تھا اور قانون میں بھی جو اسلام کے پہلو ہے نا وہ زیر بحث آ رہے تھے, تو جج کو اس میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے تھا اور وہ یہودی فلانا ایک کردار کشی کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھے. اچھا اس کے بعد اس میں ایک اور بلنڈر ہوا. ایک اور بلنڈر یہ ہوا کہ جج نے آخر میں اس میں یہ کہا کہ چونکہ میں نے یہ محسوس کیا کہ جج نے یہ محسوس کیا کہ جو اقتدار نے جو کچھ بھی کہا وہ سارا کچھ بڑا irrefutable ہے, انڈینائبل ہے اور سالڈ ہے, لہٰذا میں مطلب یہ ان چیزوں کو مان رہا ہوں اور عمران خان کی جو گواہی ہے اس کو ضروری نہیں سمجھتا. مطلب انہوں نے عمران خان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ لینا ضروری نہیں سمجھا. اچھا اس کو اگر آپ اس کو پورا دیکھیں تو اس کی جو ابتدائی سماعتیں ہیں, جو جتنی بھی ابتدائی سماعتیں وہ 3 دن کے وقفے سے ہوئی ہیں. یہ بھی کوئی ٹونا ٹوڑ گا کہیں کسی نکل کے آیا ہوگا نا کہ 8 تاریخ 11 تاریخ 14 تاریخ 18 تاریخ, تو ہر سماعت جو ہے نا وہ 3 دن کے گیپ سے ہوئی کہ سنڈے آ گیا سیٹرڈے آ گیا تو وہ 1-2 دن نکل گئے, بیچ میں چھٹی آ گئی, تو ادروائز سماعتیں پورا 3 دن کے وقفے سے ہوئیں. اچھا اس کے بعد جو ہے نا پھر اس میں جو آخری بلنڈر اس پہ تو لوگ بہت زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ میکسیمم سزا دینے کے بعد غائب ہو گئی اور مقدمہ بعد میں جو ہے نا وہ ریٹرن فیصلہ آ گیا. تو یہ فیصلہ استغاثہ نے کوئی لکھ کے رکھا ہوا تھا بادی النظر میں, ایک ہے نا بالاتر ہو کے اس میں فلاس ہیں اور جو اس میں میں کہتا ہوں کہ زیرو اپیئرنس ہے صفائی کے اسٹیٹمنٹ کی, حالانکہ اتنا سیریس مقدمہ ہے جس میں صفائی کو واضح نظر آنا چاہیے تھا جو ڈیفینڈنٹس ہیں ان کے بیانات کو, تو وہ اس میں زیرو ہیں. اور پھر اس میں جو خاور فرید نے کہا کہ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے پرائیویٹلی کے جانے کی بجائے کورٹ میں آنا پسند کیا,
اچھا یہ پرائیویٹ سے کیا جج کی مراد ہے جب وہ جملہ کوٹ کرتے ہیں کہ اس نے پرائیویٹ، تو شاید ایف آئی آر کرانے کی بجائے یا کچھ اور کرانے کی بجائے، تو یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اچھا اس میں اگر ہم فیصلے سے ہٹ کے دیکھیں تو فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ خاور فرید مانیکا کا بیان کوٹ کیا جج نے کہ میں اس لیے پہلے تو نہیں گیا کہ میری عزت کا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو گناہ جو ہے وہ ترتیب پا رہا ہے، خاور فرید مانیکا کی نظر میں ایک گناہ ترتیب پا رہا ہے، اور 6 برس تک وہ یہ انتظار کرتا رہا کہ اس کی عزت کہیں مجروح نہ ہو جائے. تو عزت تو اب بھی لٹک گئی. دیکھیں عزت تو اب بھی خون میں چلی گئی، کھاتے میں چلی گئی، خون میں چلی گئی نا، اب عزت کہاں ہے بیچارے کی. تو جس چیز کا جو بچانے کی کوشش کی وہ اس کو اس نے اسلام پر حاوی کر دیا، یعنی اپنی عزت کو اس نے پورے اسلام کے جو اسٹرکچر تھا اس پہ حاوی کر دیا. تو میں اپنی عزت بچانے کے لیے 6 سال تک گناہ کو ہوتے دیکھتا رہا. تو یہ مطلب ناقابل برداشت اور ناقابل بات ہے کہ خاور فرید مانیکا نے یہ کیا کر دیا ہے. اچھا اس میں پھر جو مولویوں کے جو مفتی یوسف اور ان کے گواہوں کو بڑا مستند قرار دیا گیا ہے. اور پھر اس میں یہ کہا گیا کہ جب ہم نے انٹرنیٹ پہ ان دونوں نے اپنے بیانات دیے ہوئے تھے کہ ہم عمران خان جو ہے، جیسے خاور فرید کا تھا، ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جو میری بیگم ہے بڑی پاکیزہ اور عدت ختم ہونے کے بعد جو ہے نا وہ شادی ہوئی، نکاح ہوا. مطلب اب جو بیان میں ہی عدالتی فیصلے میں جھوٹا نظر آ رہا ہے. مطلب ہم نے پہلے بھی بات کی نا کہ جو دونوں مفتی یوسف اور یہ عدالتی فیصلے میں ہی جھوٹے نظر آ رہا ہے. تو ان کی گواہی کیسے انڈینائبل اور ریلائبل اور ارریفیوٹیبل ہو گئی. تو یہ جج کو بتانا چاہیے. یہ ہمارے محترم جج صاحب جو قدرت اللہ، ماشاءاللہ بڑا اچھا نام ہے، قدرت بھی ہے، اللہ کا بھی نام اس میں ہے، تو ان کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے ان جھوٹوں کے بیانات کو ارریفیوٹیبل کیسے سمجھ لیا. تو یہ اس میں 10-12 کے قریب جھول تھے جس کی بیس پر یہ فیصلہ اڑ جائے گا. لیکن آگے جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہی ہیں جو استعفیٰ دینے کی نہیں سوچ رہے. صحیح بات ہے. تو اس لیے آپ کو زیادہ کوئی امید نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک طرف ذرا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، دوسری طرف ہم ذرا سیاسی ماحول بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایک سائیکولوجیکل آپریشن جس کو سائی آپس کہتے ہیں، وہ ایک افواہ ساز جو فیکٹری ہے وہ چل رہی ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ جتنے بھی آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے جیتیں گے ان کو اٹھا لیا جائے گا، جیسے وہ چیل آتی ہے نا وہ اچک کے لے جاتی ہے. تو کیا کامیاب امیدوار جو ہیں ان کو حلف اٹھانے سے پہلے ہی اغوا کر لیا جائے؟ جی دیکھیں آپ نے چیل کا ذکر کیا نا، تو گرد چیلیں یہ آتی ہیں، لیکن آپ نے ویڈیو بے شمار ایسے شارٹس دیکھے ہوں گے جس میں ایک ایون مرغی جو ہے وہ بڑے ایک اژدہے کو بھگا دیتی ہے جب وہ ان کے چوزوں پہ حملہ کرتی ہے، اور وہ ایون مرغی بلی کو بھگا دیتی ہے، کتوں کو بھگا دیتی ہے، اور ایسے خوفناک جانوروں کو بھی بھگا دیتی ہے. وہ اتنا اشتعال میں آ جاتی ہے اپنے بچوں اور اپنے حق کے دفاع کی خاطر. تو اس وقت جو یہ سارے ہیں یہ ووٹر نہیں ہیں، یہ عمران خان کے بچے ہیں، اور جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ایکچولی امیدوار نہیں ہیں. وہ آپ ان کو سمجھیں کہ عمران خان کی ایک پوری نسل ہے جس پہ اس نے تکیہ کیا 20-22 سال کے، یہ جوان ہو کر ملک کو کرپشن کے بحران سے نکال دے گی، اور اس طرح نہیں بکے گی جیسے سیلیبل کموڈیٹیز ہوتی ہیں. دیکھیں یہ لوگ اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں کامیاب ہو گئے تو یہی الیکٹیبلز ہیں عمران خان کے الیکٹیبلز ہیں. یہ وہ ایون اگر آپ سمجھ لیں کہ کھمبے ہیں یا جو بھی ہیں تو یہ جیت جائیں گے. دوسرا یہ کہ عمران خان نے پہلے ہم نے کہا کہ 2 چیزیں بلڈوز کر دی تھیں، الیکٹیبلز کا سسٹم، اور جس کو برے طریقے سے ختم کر دیا تھا کہ نو الیکٹیبلز، اور دوسرا فلوٹنگ ووٹس، کہ اس وقت ووٹ فلوٹنگ نہیں ہے. نوجوان فلوٹنگ ووٹ تھا نا جو گھر میں سویا رہتا تھا، یار ایک چھٹی آ گئی ہے، کالجوں سے اپنا یونیورسٹیوں سے نجات مل کے گھر سوتے رہو. تو وہ اب فلوٹنگ ووٹ ختم ہو گیا. تیسرا جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ امیدوار، آزاد امیدوار جو ہیں وہ ان کی منڈی لگے گی. یہ ایک بڑے اینکر ہیں سہیل بڑائی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ منڈی لگے گی آزادوں کی. تو یہ سسٹم بھی بلڈوز ہو گیا ہے. اگر یہ والے آزاد امیدوار شامل ہوئے نا، آپ دیکھیں کہ ان آزاد امیدواروں کو بچانے کے لیے کئی شہروں میں خاص طور پر کے پی کے میں مظاہرے ہوئے، پولیس کو بھاگنا پڑ گیا. تو پولیس بھی نہیں بچے گی جو ان پر حملہ کرے گی، اور وہ بھی نہیں بچیں گے جو ان آزاد امیدواروں کو شامل کرانا چاہیں گے. میں ریپیٹ کروں گا کہ اگر استحکام پاکستان پارٹی میں، نون میں، پیپلز پارٹی میں، پی ٹی آئی کے یہ آزاد امیدوار شامل ہونے کی کوشش کرنے لگے تو دونوں جماعتوں کا تباہ کن فیوچر ہوگا، اور پاکستان کا فیوچر تو وہی ہوگا جو ہم کہہ نہیں سکتے.
ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اچھا اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ انڈیپینڈنٹ جو ہے سارے کینڈیڈیٹس جیت گئے تو کیا یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک پارٹی کے طور پر ان کو ایک نالج کر لیا جائے, ریکگنائز کر لیا جائے اور پھر اقتدار انہیں منتقل بھی کر دیا جائے؟ دیکھیے سلمان اکرم راجہ کی جو ریٹ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بطور پارٹی ایکسپٹ کر لیا جائے, بلے کا نشان پارٹی سے چھینا گیا, بطور پارٹی وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کو جو ٹکٹ دیا گیا وہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ دیا گیا ہے. تو اگر یہ ریٹ اس کے فوراً بعد جو ٹائم فریم ملے گا آزاد امیدواروں کو شامل ہونے کا, اس میں اگر اس کا کوئی ڈیسیجن ہو جاتا ہے تو بالکل یہ پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور میری دانش میں پی ٹی آئی کا چونکہ صرف بلہ چھینا گیا ہے, باقی تو پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے, تو یہ سارے کے سارے اگر پی ٹی آئی میں جیتنے کے بعد شامل ہو جائیں گے تو ان کو کوئی ایشو اور پرابلم نہیں ہے. اچھا پی ٹی آئی بھی اسی لیے چاہتی ہے کہ وہ اپنے الیکشن کا جو عمل ہے وہ اپنی اگلی تاریخ سے پہلے مکمل کر کے, مطلب جب تک یہ ریزلٹ اناؤنس ہوں گے اس سے پہلے مکمل کر کے وہ تمام وہ والے قانونی تقاضے پورے کر دے جو اس وقت اسپیشلی جس کو کہتے ہیں نا کوائن کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے, وہ اس معیار پہ پورا اترنا چاہتی ہے جو ایک بڑے آسمانی قسم کے, ایک ناقابل عمل قسم کے رولز ریگولیشن جو فریم کیے گئے پی ٹی آئی اس پر بھی اتر کے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لے گی نئے فریم کے تحت بھی. تو اس لیے یہ اس میں شامل ہو جائیں گے جی, اور اقتدار ان کو مستقل کرنا پڑے گا ورنہ پھر بچ نہیں پائیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ بات آپ نے کی. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ صدر جو ہیں ان کی سزائیں ختم کر دیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایک کوشچن ہے کہ کیا عمران خان کی سزائیں جو ہیں, یہ ہمارے موجودہ جو صدر ہیں صدر الوی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی کافی خاموش رہتے ہیں, کیا یہ معاف کر سکتے ہیں ان کی سزائیں؟ دیکھیے صدر کے بارے میں کہیں کہیں یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں کہ وہ بہت اپنا اس طرح کا رول پلے نہیں کر رہے جیسا کہ بطور پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کے کرنا چاہیے تھا. ہم نے بھلے پکوڑوں والے صدر بھی دیکھے, ممنون صاحب وہ جس طریقے سے آپریٹ کرتے تھے ہم نے دیکھا, فضل لائی بھٹو کے زمانے میں 77 تک کیسے رول پلے کرتے رہتے ہم نے دیکھ لیا تھا. تو یہ صدر جو ہے نا یہ بڑے سلجھے ہوئے اور طریقے سے اپنا رول پلے کر رہے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ موجودہ صدر جو ہے نا وہ سابقہ صدور سے بہت بہتر ہے, لیکن مجھے جو ایوان صدر کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ پورے طور پر ملٹری سیکریٹری کے گھیرے میں ہے. مثلا صدر صاحب اگر کہتے ہیں کہ میں نے فلانی جگہ جانا ہے تو فیصلہ ملٹری سیکریٹری کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنی دیر رہنا ہے. اگر صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں جا کے تو یہ کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں. تو یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ صدر کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے, تو وہ ایکچولی محدود کر دی گئی ہے بذریعہ ملٹری سیکریٹری. اب دیکھیں نا صدر صاحب نے کہا کہ میں نے فرض کریں کہ اسرار صاحب کو ملنا ہے, ملٹری سیکریٹری نے کہا 3 منٹ ملنا ہے, تو ملاقات 3 ہی منٹ کی ہوگی. 3 منٹ بعد وہ صدر کو تو کچھ نہیں کہیں گے, وہ کسانہ کو بھگا دیں گے. تو وہ یہ والی سچویشن جو ہے نا پاکستان میں تو ویلڈ ہے, تو وہ بذریعہ اپنے ملٹری سیکریٹری ان کے تسلط میں ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ ان کے سزاؤں کے اس میں اپیل کی طرف. پہلی بات ہے کہ عمران خان اپیل میں نہیں جائیں گے, عمران خان اپیل میں نہیں جائیں گے. یہ وہ سچویشن تھی جس کے بارے میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی غلام مصطفی جتوئی کو, جو اس وقت اپوزیشن گروپ کو ہیڈ کر رہے تھے. ان کو انہوں نے کہا تھا کہ جب ریاست جبر پر اتر آئے تو ریاستی طاقت کا مقابلہ اسٹریٹ پاور سے کیا جا سکتا ہے, نہ بیرونی اپیلوں پہ انحصار کیا جا سکتا ہے, نہ اندرون ملک معافی تلافی پہ انحصار کیا جا سکتا ہے. یعنی جو پیپلز پارٹی ہے وہ اب امریکی صدر کے جو بیان ہے کہ بھٹو کو معاف کر دیا جائے اس پر تکیہ نہ کرے, وہ اس چیز پر تکیہ نہ کرے کہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی معافی کی اپیل کر دے صدر مملکت سے جنرل ضیاء-ال-حق سے. وہ ریاستی طاقت کا مقابلہ اسٹریٹ میں آ کے کرے. اس پر ضیاء شاہد نے لکھا تھا کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے بھٹو کی پہلی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے یعنی اسٹریٹ پاور کو یوز کرنے کی بجائے گھر بیٹھنا پسند کر لیا, تو وہ معافی کی اپیل داغ کے گھر چلی گئی. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بتایا. دوسرا ایک جو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم جس کے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے, یہ ساری باتیں سن کے ایک اس کا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں کوسچنز اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک دفعہ وہ ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک انگریز جج جو تھا وہ پھانسی کی سزا سنانے کے بعد خود ہلاک ہو گیا تھا. یہ کیا ہوا تھا؟ یہ ذرا واقعہ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں. دیکھیے میں ایک مسلسل یہ کہتا رہتا ہوں کہ جو
ججز ہیں ان کا میرے ایک کامن مین سے زیادہ سخت احتساب ہوگا، اللہ تعالیٰ کرے گا، مطلب میں تو نہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کرے گا کہ تم ایک ایسے منصب پر تھے جہاں پہ تم نے انصاف قائم کرنا تھا۔ تو جب انگریزوں نے تحریک پاکستان کو، اگر جتنا میں نے پڑھا ہے نا، اس میں ہمیں تحریک پاکستان کی جو ابتدائی لیڈرشپ ہے وہ مذہبی نظر آتی ہے۔ ان میں وہ سارے لوگ تھے جو مطلب مختلف مکتبہ فکر مذہب کے سے تعلق رکھتے تھے، جن میں تقسیم ڈالنے کے لیے انگریزوں نے پہلی مرتبہ، یہی ایک تھانیسری صاحب تھے جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کتاب کا نام ہے کالا پانی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ تو یہ مجھے انگریزوں کی کتاب پڑھ کے، انگریزوں کی ایف آئی آر پڑھ کے پتہ لگا کہ میں اہل حدیث ہوں، تو چلو بنا دیا تو ٹھیک ہے، میں بن جاتا ہوں۔ تو وہ یہ تھانیسری صاحب کو سزائے موت ہو گئی۔ اچھا، وہ ہنسنا شروع ہوئے عدالت میں، جج نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں ہنس رہے ہو، کیا کہا مار کے؟ تو انہوں نے کہا کہ زندگی اور موت کا فیصلہ ان ججوں نے نہیں کرنا، زندگی اور موت کا فیصلہ میرے رب کریم نے کرنا ہے، اور جب مجھے موت آئے گی تو میں مر جاؤں گا، اور میں بھی کہ مجھ سے پہلے آپ مر جاؤ۔ اچھا، جب انہوں نے یہ کہا تو عدالت میں سناٹا چھا گیا، اور ان کو تھانیسری صاحب کو فوری طور پہ جیل بھجوا دیا گیا۔ اچھا، اب لوگ پوری انڈیا سے دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ وہ کون سا آدمی ہے جو اپنی سزائے موت پہ ہنس رہا ہے۔ اب یہ پہلو تھا دیکھنے کا، تو وہ مطلب ایک جوک بن گئے کہ اپنی موت پر ہنس رہا ہے۔ اچھا، اب ابھی یہ اس کو کچھ دن ہی گزرے تھے، 2 ہفتے کے قریب سے پہلے جج صاحب لڑک گئے، مطلب تھانیسری صاحب کی بات سچی نکلی، اور اللہ تعالیٰ نے جج صاحب کو اپنے پاس بلا لیا کہ تو جس کو سزائے موت سنا رہا ہے، چل تو پہلے آ جا میرے پاس۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جب وہ مر گئے تو پورے انڈیا میں ہراسمنٹ پھیل گئی، سراسمگی پھیل گئی کہ وہ آدمی تو سچا نکلا، کہ اچھا اب ان کو سزائے موت دینی تھی، لٹکائے کون؟ پھانسی کا تو آرڈر پھر جاری کرنا تھا میجسٹریٹ نے یا جوڈیشری جو بھی تھی اس نے، اب لٹکائے کون؟ تو ساری جوڈیشری پریشان ہو گئی، تو ان کی سزائے موت فوری طور پر عمر قید میں تبدیل کر دی گئی۔ اچھا، ان کو کالا پانی بھیج دیا گیا۔ جب کالا پانی بھیجا گیا تو کچھ برس کے بعد پھر جوڈیشری نے سوچنا شروع کیا، انگریز کی جوڈیشری نے، کہ بھائی صاحب کہیں یہ مرنا چاہے تو اگر یہ مر گیا تو 2-4 جج اور مر جائیں گے، تو اس سے پہلے تو انہوں نے اس کو فوری طور پہ رہا کر دیا، اور وہ رہا ہو کے تو پھر پاکستان آگے تھے، قیام پاکستان کے بعد، اور سینٹرل پنجاب شاید سرگودا یا جھانگ میں ان کی قبر بھی ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، اور یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ قدرت اللہ صاحب کا میرے سے زیادہ سخت احتساب ہوگا، کہ ان سے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پوچھنا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ بھائی میں نے تو قرآن پاک میں یہ لکھا تھا، یہ تو نے کہاں سے دیکھ لیا؟ تو جوڈیشری کو یہ سوچنا چاہیے۔ اور پھر میں کہوں گا جو آپ نے شروع میں بات کی کہ جو جج یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا احتساب ہوگا، وہ جج جوڈیشری سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اچھا، یہ جو اب حکومت بنے گی اس کے بارے میں جس طریقے سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ذرا مجھے بتائیں کہ اس کی کیا ریٹ کیا ہوگی، کیا واقعتاً کوئی ریل حکومت ہوگی، یا ویسے ہی جس طرح بھی یہ نگران ہے، ان کی بھی خیر ماشاءاللہ رخصت ہونے جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ معافی دے۔ یہ بھی ذرا بتائیں کہ یہ ان کو کیسے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا؟ یہ بھی ایک بھیانک خواب تھا جو ہم نے دیکھا ہے، تو کیسی ریٹ ہوگی یہ اگلی گورنمنٹ کی؟ دیکھیں، یہ تو بالکل ایک فیکچوئل بات ہے کہ موجودہ حکومت، نگران حکومت جو ہے نا، یہ ایون پولیٹیکل گورنمنٹ سے زیادہ پولیٹیکل ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ سے زیادہ پولیٹیکل ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ اس کے منع کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن جیسا جو ہے ادارہ، اس نے آج منع کر دیا کہ پی اے کی نگرانی آپ نہیں کر سکتے۔ نہیں، وہ منع کرنا بھی اس کا ایسا ہی ہے نا، اس طرح کا منع کرنا ہے، وہ ہو بھی رہا ہے سارا کچھ۔ دیکھیں پنجاب میں کیا نہیں ہو رہا، سارے ڈیولپمنٹ فنڈ ایک دن کہتے ہیں نہیں کرنا، پھر ہو جاتا ہے جی، نیچے سے سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ کتنا ٹرانسفر پوسٹنگ کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ نامینیشنز کی بات کر چکے ہیں۔ یہ تو دیکھیں، ہم اس چیز پہ بحث نہیں کر رہے، اس پہ ہم بعد میں بحث کریں گے جب حکومت چلی جائے گی، کیونکہ اس سارا مواد اکٹھا ہو جائے گا، ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ خزانہ کتنا خالی کر کے چلے گئے یہ۔ اچھا، ابھی ہم آ جاتے ہیں کہ نئی حکومت کو اگر یہ پوری دیانتداری کے ساتھ الیکشن کرانے کے بعد، جیسے آپ نے بھی کہا کہ آر ٹی ایس بیٹھے گا، آر ٹی ایس بیٹھ جائے گا، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ان کے جو اپنا پولنگ ایجنٹس ہیں وہ ویجیلنٹ ہوں گے، پبلک ویجیلنٹ ہوگی، اور ووٹ کے اعلان تک کہیں نہ کہیں موجود ہوگی۔ ووٹوں کے اعلان تک وہ جب تک سڑک پہ موجود ہوگی، اس وقت تک تو الیکشن میں کوئی ریگنگ نہیں ہوگی۔ اور اگر لوگ ووٹ ڈالنے کے بعد گھر چلے گئے اور سارا کچھ پیچھے بیٹھ گیا، جس کو کہتے ہیں نا بٹھے ہی بیٹھ گیا، تو پھر اکانومی کا بھی بٹھا بیٹھ جائے گا۔ پھر یہ ایسے ہی ہوگا کہ فری فار آل ہوگا، کہ آپ دیکھیں ٹیررزم ملک میں ہو رہا ہے، بڑھ گیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ کم ہو، لیکن بڑھ گیا ہے۔ ملک میں بدحالی بڑھ گئی ہے، خودکشیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، ان امپلائمنٹ اس وقت اتنی ہے کہ ہر چوک پر مجھے فری ناشتے دینے والے نظر آ رہے ہیں۔
کیونکہ لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے. ایک آدمی جو اپنی زندگی بڑی مشکل سے گزار رہا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ دوسرا آدمی مجھ سے بھی زیادہ عذاب میں ہے تو وہ قسم سے اس کو کچھ پیسے دے کے چلا جاتا ہے. ہم اس وقت اس موڑ پر آئے ہیں. تو آپ نے ٹیررزم کی، دہشت گردی کی بات کی ہے سہیب بھائی. ایز اے میٹر آف فیکٹ آج ہی رات کو ڈی آئی خان میں اٹیک ہوا ہے جس میں 10 پولیس والے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں بائی دا وے. جی پلیز گو اہیڈ. جی پولیس تو بھاگ رہی ہے پولیٹیکل لیڈر کے پیچھے، تو اس کو طالبان کی اور ٹیررسٹوں کی فکر ابھی زیادہ نہیں ہے. یہ ہم ایک پرانے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ پولیس اپنے اندر بھاگنے کی بجائے باہر کی طرف بھاگے. باہر کی طرف بھاگنے سے مطلب جو بیرونی دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہیں ان کو پکڑے. ٹھیک ہے. اچھا آخر میں صرف مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اب الیکشنز ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، آج بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ لوگوں سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ جو بھی جس کو بھی آپ نے ووٹ کرنا ہے لیکن ووٹ ضرور کریں. اور دوسری بات یہ مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان کو اتنے اگر ووٹ مل جاتے ہیں تو کہ یہ قابل ہو جائیں گے کہ اس کو آزاد کروایا جا سکے؟ اور دوسرا ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا کوشچن یہ ہے کہ ان کی جو این جی اوز ہیں، شوکت خانم ہے، القادر وغیرہ ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، نمل وغیرہ ہیں، یہ اپنا کام جاری رکھ سکیں گے یا ان کا کیا مستقبل تاریخ تو نہیں ہو جائے گا؟ فائنل کوسچن. دیکھیے نواز شریف نے اتفاق ہسپتال بنایا چیریٹی کے نام پر، اور وہ ملک کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں شامل ہے. مہنگے ترین ہسپتالوں میں شامل ہے جو چیریٹی کے نام پر بنا ہوا ہے، جہاں سے بلینز آف روپیز کی اب تک ٹیکس چوری ہو چکی ہوگی. تو ہم صرف دعا کرتے ہیں اس کہ عمران خان کی این جی او چلتی رہیں، جو رحمت اللہ عالمین یونیورسٹی ہے وہ چلتی رہے، جو عمران خان کے ادارے ہیں وہ چلتے رہیں، جو شوکت خانہ میں وہ چلتا رہے، کیونکہ وہ ملک کے غریب ترین لوگوں کو باعزت ترین طریقے سے جو ہے نا وہ علاج معالجے کی سہولتیں مہیا کر رہا ہے. لیکن یہ بھی فیکچوئل پوزیشن ہے کہ موجودہ حکومت نے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جس سے یہ سارے ادارے تباہی سے دوچار ہو جائیں. خود تو وہ کر کچھ نہیں سکے، فلاحی کام کر نہیں سکے، کوئی نیا ہسپتال نہیں بنا سکے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بنے بنائے ادارے ہیں ان کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن بیرون ملک مقیم پاکستانی ان اداروں کو زندہ رکھیں گے اور انہی کی طاقت سے زندہ رہے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک تاریکی ہوتی ہے نا، اس کی کوکھ سے ہی جنم لیتی ہے روشنی، تاریکی سے ہی روشنی جنم لیتی ہے، اور کوئی ایسی تاریکی نہیں ہے جو مطلب ایک مستقل اور دائمی ہو. تو اس لیے یہ روشنی کی کرنیں تو آئیں گی، ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک پورے نظام کو ہی تباہ و برباد کر دیتے کہ بڑی لوگ کہتے ہیں ایرینز جو تھے وہ بہت ڈیولپ نیشن تھے، ہم سے بہت زیادہ. اگر آپ ٹیکسلا کی جو میوزیم ہے اس میں دیکھیں چیزیں کیسی پڑی ہیں، تو مجھے ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو ہم اپنا سرجری کے آلات جیسے استعمال سیالکوٹ میں بنتے ہیں، اسی نوعیت کے کم و بیش وہاں پہ پڑے میں بوسیدہ اور پرانے ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے خراب ہو گئے ہوں گے، لیکن ان کی جو ایک بناوٹ ہے نا وہ اسی جیسی ہے. تو بڑی بڑی ختم ہو گئی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہیے. اگر ہم وہ کچھ نہیں کریں گے جو ایک انصاف کے تقاضے ان کو پورا نہیں کریں گے، تو یہ ریاست جو ہے وہ بڑی بڑی مملکتیں نیست و نابود ہو گئی. تاریخ بڑی پڑی ہے. بہت بہت شکریہ سہیب بھائی، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر. السلام علیکم.